وہ یہ کہ یہی وجہ ہے کہ جہاں اسلام نے کربلا یاد دلایا وہاں پہ اسلام نے امام زمانہ بھی یاد دلایا. ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا. بھلے اس مجمع کی دلچسپی نہ ہو اس عنوان سے، لیکن میں کیا کروں؟ میں کربلا کا خدمت گزار ہوں، میں امام زمانہ کا نوکر ہوں، میں آقا حسین کی خدمت کے لیے آیا ہوں، مجمع کے لیے نہیں. تو دلچسپی ہو کہ نہ ہو، جو اندازہ شروع میں ہی ہو گیا، لیکن اس طرف میں جا ہی نہیں رہا ہوں جو آپ حضرات سمجھ کے چپ بیٹھے تھے اس وقت. لیکن جہاں کربلا یاد آئے گی زمانے کا امام ضرور یاد آئے گا. اور ہم اور آپ اپنے اندازے سے یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں. اسلام میں جہاں کربلا ہے وہاں زمانے کا امام. کہاں ہے کربلا؟ عاشور کے دن. جہاں حسین کا پرسہ دیا گیا وہیں پہ زمانے کا امام کو یاد کیا گیا. کوئی فرق، کوئی گیپ، کوئی وقفہ نہیں ہے بیچ میں. اعظم اللہ اجورنا بمصاب الحسین کے بالکل ساتھ ہے. وجعلنا وإياكم من الطالبین بصارہ، بالکل ساتھ. کوئی زیارت وارثہ جس پر آج کی مجلس کے شروع میں کچھ بات کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی آگے چل کے موضوع بن جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کو میں یہاں روک دوں. میرا موضوع جو میں سوچ کے آیا ہوں، اکثر میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ سوچ کے آتا ہوں 10 دن گزر جاتے ہیں، بات بھی وہاں شروع نہیں ہوتی. ویسے میرا موضوع الصبر السجادیہ، جو دعائے توسل سے ملتی جلتی دعاؤں میں آیا. الصبر السجادیہ، دعوت النبویہ، صولت الحیدریہ، عصمت الفاطمیہ، علم الحسنیہ، شجاعت الحسینیہ. صبر السجادیہ کیا چیز؟ ہر آدمی کہتا ہے امام سجاد نے صبر کیا، لیکن وہ ہے کیا صبر؟ لیکن یہ ذرا بات کا مرحلہ ہے، پہلے تو یہ بات مکمل ہو جائے. زیارت وارث، جہاں حسین کا ذکر ہے وہیں امام زمانہ کا ذکر. چاہے والوطر الموتور کی شکل میں، نہیں، سار اللہ کی شکل میں، ابھی اللہ کو آپ کا انتقام لینا، اور چاہے اس جملے کی شکل میں بے ایابکم موقن. میں دیکھیں پورے جملے بھی نہیں پڑھ رہا کیونکہ مجھے وقت کی اہمیت کا اندازہ. چاہے زیارت عاشورہ میں حسین کو سلام کرتے کرتے ایک بار امام منصور یعنی زمانے کے امام کا تذکرہ ہو، تو اس طے شدہ سمجھے ہوئے یقینی مسئلے پر زیادہ بات کرنا آپ کے وقت کو ضائع کرنا. اسلام میں یہ دونوں ساتھ ساتھ. حسین کو یاد کیا، زمانے کے امام کو یاد کرنا پڑے گا، ورنہ شاید خدا کی عدالت پر بھی اعتراض ہو جائے. ہم ان دو کے درمیان ہیں، اور درمیانی گیپ جب دیا جاتا ہے تو اس لیے دیا جاتا ہے کہ آدمی سوچے اور اپنے آپ کو چیک کرے اور ری چیک کرے. بہت ہی بھونڈی مثال، بالکل مجھے پسند نہیں، لیکن جہاں وقت کو بچانا ہو وہاں پہ میں یہی مثال دیتا ہوں. قطعاً مثال کا کوئی ربط تو بن رہا ہے، موازنہ ہو ہی نہیں سکتا اس مسئلے سے جس کے سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. بہرحال کچھ وقت کی کمی، کچھ صحت کی خرابی، کچھ مصروفیات، جلدی سے بات سمیٹنے کے لیے. کھیلوں کے مقابلے میں جہاں 2 ہاف ہوتے ہیں وہاں مقصد ہی ہے کہ ذرا سا کھلاڑی تازہ دم ہو جائے. کیوں تازہ دم کیوں ہونا ہے؟ اسے جا کے کوئی نئی شادی کرنا ہے؟ نہیں، تازہ دم ہونا ہے تاکہ اسی کھیل کے دوسرے ہاف کے اندر وہ بھرپور توانائی کے ساتھ حصہ لے. لیکن خالی تازہ دم نہیں ہونا. پہلے ہاف میں جو غلطیاں کی گئی ہیں ان کی تکرار دوسرے ہاف میں نہ ہونے پائے. کھیل تو میرا شعبہ ہی نہیں، کھیل سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں. میرے جسم کا بے ڈھنگا پن اس بات کی دلیل ہے کہ زندگی میں کوئی کھیل میں نے کھیلا ہی نہیں. لیکن اتنا ایک اندازہ ہوتا آپ حضرات سے باتیں کر کے، پہلے آپ میں فلاں ٹیم 2 گول سے ہار رہی تھی، آخر میں میچ جیت گئی. کیوں؟ کہ دوسرے آپ میں انہوں نے اپنی حکمت عملی بدل دی. جو پہلے آپ میں غلطیاں تھی وہ نہیں ہوئی. جو جہاں پہ کوئی سستی دکھا رہا تھا یا اس کو ہٹا دیا گیا یا پھر اس سے کہا گیا. اب یہ سب ہوتا ہوگا مجھے نہیں معلوم، میں تو خالی ظاہری اعتبار سے دیکھ رہا ہوں. بلکہ اس کا پہلا جملہ فٹ بال اور ہاکی کی مثال ہی ذہن میں رکھی ہے، اس سے زیادہ تو مجھے پتہ بھی نہیں.
پہلے ہاف میں 3 گول سے ہار رہے، دوسرے ہاف میں یہ جیتے، اور وہ جیتنے والی ٹیم جو پہلے ہاف میں 2 گول کی سبقت لیے ہوئے تھی، معلوم آخر میچ میں ہار کے چلی گئی۔ ارے بھائی تم نے تو کھیل شروع ہوتے ہی لیڈ لے لی تھی، تم تو سبقت پہ آ گئے تھے، ہار کیوں گئے؟ پتا چلا کہ پہلے ہاف میں جو کہ ظاہری اعتبار سے 2 گول کر لیے تھے تو یہ سمجھے کہ ہم جیت گئے ہیں، اب تو آخر تک ہی جیتے رہیں گے۔ ذرا لاپرواہ ہو گئے، ذرا غافل ہو گئے، اور جہاں لاپرواہ اور غافل ہوئے وہاں پہ دوسری ہارتی ہوئی ٹیم نے اس غلطی سے فائدہ اٹھایا۔ جب کسی ایک کھیل کے 2 حصے ہوتے ہیں تو ہارنے والے کے لیے بھی پیغام ہے۔ کرکٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب تک کہ آخری گیند نہ پھینکی جائے فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن کہ ہاکی اور فٹ بال میں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، 7 گول پہلے ہاف میں کھانے کے بعد دوسری ٹیم جیتی۔ یقین نہ آئے تو گوگل کے سرچ انجن میں جا کے چیک کر لیجئے گا وہ میچ۔ یعنی آدھے مقابلے میں جیت کو دیکھ کر ذرا سا غافل ہو جانے والا آخر میں ہار جاتا، اور آدھے مقابلے میں اپنی شکست کو دیکھ کر جو حوصلہ پست نہ ہو اور زیادہ توانائی کے ساتھ مقابلہ کرے وہ جیت جاتا۔ کربلا کا جہاد حصہ اول، زمانے کا امام دوسرا حصہ، اور اس کے درمیان جو 61 ہجری سے 1434 ہجری تک کا زمانہ، یہ اپنے اسیسمنٹ کا زمانہ۔ ہم غافل ہوئے، ہم کمزور ہوئے، ہماری توجہ ہٹ گئی، ہم یہ سمجھے کہ آقا حسین نے کربلا میں جو کامیابی حاصل کی ہے، اب ہم کچھ کریں کہ نہ کریں، گھر میں بیٹھے رہیں، یہ کامیابی رہے گی، ہم ہار گئے۔ جب ایک عام ہاکی اور فٹ بال کی ٹیم جیتنے والے کی غفلت سے فائدہ اٹھاتی ہے تو یا تو شیطان ہے مقابلے میں، کوئی عام ہاکی یا فٹ بال کی ٹیم نہیں ہے۔ وہ کیسے ہمیں نظر انداز کر سکتا ہے جہاں ذرا سے ہم غافل ہوئے؟ کس چیز سے؟ جہاد کربلا کے مقصد سے اور جہاد امام زمانہ کے مقصد سے، اور وہیں پر اس نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا۔ یہاں پر میں اکثر ایک سوال کرتا